بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ظفر علی وان ہے، میں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہوں وزارت کشمیر مظفر آباد سے۔ تو میں آج ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ آئندہ دوستوں کے کام آئے اور چیزوں کے کام آئے۔ میں 2013 میں مظفر آباد ایس ٹی پی او سٹی مظفر آباد تعینات تھا کہ میرے دفتر میں ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میرے خلاف ایک کیس تھانہ سٹی نے رجسٹر کیا ہے اور مجھے چلان کر دیا ہے اور وہ غلط تھا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس کا پوچھا، پتہ کیا تو وہ کیس پاس ہو کے دائر عدالت ہو گیا تھا۔ تو میں نے اس کی شکایت پر مثل جب واپس منگائی کورٹ سے تو پتہ چلا کہ مورخہ 2013 میں ہی ایک دو فریقوں کے درمیان تنازع تھا جو دونوں فریق لنگر پورہ کے رہنے والے تھے۔ انوار الحق قاضی ضیاء الرحمان نے آ کے تھانے سٹی میں ایک مقدمہ رجسٹر کروایا کہ آج ان کی لڑائی ایس ایس پی آفس کے سامنے دو گروپوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ تو اس پہ مقدمہ درج ہو کے ایس ایچ او حسن وزیر آفریدی تھے، جنہوں نے تفتیش عبدالخالق نامی آئی او کو دے دی۔ آئی او نے یہ تفتیش مکمل کر کے کورٹ سے باقاعدہ پاس کروا کے دائر کر دی بثبوت جرم۔ جب مجھے ایک شخص نے شکایت کی تو وہ اکاؤنٹر تھا اسپیشل برانچ کا، قاضی عاشق اس کا نام تھا۔ اس پر میں نے 3 جولائی 2013 کو کیس دوبارہ منگا کے دیکھا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ قاضی برادران کے درمیان جھگڑا تھا۔ قاضی ضیاء الرحمان صاحب جو تھے وہ ڈائریکٹر تھے ایپا کے، جہاں پولیس افسران کورسز کرتے ہیں۔ اب جھگڑا ان کا عدالت سے کیس فائر ہوگا ایس ایس پی آفس کے بالکل سامنے ہوا اور کیس چلان ہو گیا دونوں۔ اب مجھے یہ اندازہ ہو گیا فائل پڑھ کے کہ جھگڑا تو ایس ایس پی آفس کے سامنے ہوا ہے اور یہ لوگ فوراً ایس ایس پی صاحب کو ملے ہوں گے۔ چنانچہ میں نے اپنے ریڈر روشن سے کہا کہ روشن آپ جا کے ایس ایس پی آفس سے ڈسپیچ رجسٹر اس ڈیٹ کا لیا اور اس کلر کو ساتھ لے کے آؤ۔ جب وہ لے کے آئے تو دونوں اپلیکیشنیں درج تھی دونوں فریقوں کی، جنہوں نے جھگڑا اپنا ایس ایس پی آفس کے سامنے ظاہر کیا تھا۔ وہ دونوں تھانہ مظفر آباد میں ریسیوڈ تھیں، رجسٹر 5 میں درج تھی دونوں۔ اور میں نے مرر کو بھی بلا لیا، سٹی تھانے والے کو، وہ جن افسروں کے پاس وہ اپلیکیشنیں تھیں مختلف افسران کے پاس، ان کو بھی طلب کر لیا۔ وہ دونوں اپلیکیشنیں میں نے ضبط کر لی اور پڑھا۔ جب دونوں اپلیکیشنیں پڑھی، دونوں فریقوں نے جو ایک دوسرے کے خلاف اپلیکیشنیں درخواستیں دی ہوئی تھی، تو پتہ یہی چلا کہ صرف ایس ایس پی آفس کے سامنے جھگڑا ہوا ہے۔ تو اور وہ خالی ایک نامہ تھا تو قبل تصدیق جرم نہیں بنتا تھا۔ اس پر میں نے جب مثل غور سے دیکھی تو ایک نئی درخواست پر مقدمہ درج تھا ایس ایس پی آفس پہ، جو مارک کر کے درخواستیں تھانے میں گئی وہ پینڈنگ چل رہی تھیں۔ ایک نئی درخواست ایس ایچ او حسن وزیر آفریدی نے لے کر ایک پارٹی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ جب میں نے حسن وزیر آفریدی صاحب کو، جو ایس ایچ او انسپیکٹر تھے، بڑے سینئر آدمی تھے، وہ بلا لیا اپنے دفتر اور پوچھا کہ یہ مقدمہ کیوں درج ہوا ہے، جب درخواستیں 2 ایس ایس پی آفس میں پیش ہوئی اور دونوں درخواستیں آپ پہ پاس چلی گئیں۔ تو انہوں نے کوئی مسلمہ جواب نہ دے سکا، تو چنانچہ میں نے یہ کیس خارج کر دیا۔ اب میں نے اپنی ضمنی نمبر 11 3 جولائی کو لکھ کر خارج کر دیا اور انویسٹیگیشن افسر اور ایس ایچ او کے خلاف ای این ڈی کے تحت انکوائری کے لیے لکھ دیا کہ یہ معاملہ ناقابل دسترسی پولیس تھا، دونوں فریقین یہاں لڑے آپس میں، ان کے خلاف 160 کا استغاثہ مرتب کر کے بھیج دیا جائے اور دونوں کو چلان کریں کورٹ میں۔ تو ناقص تفتیش کرنے اور اصل درخواستیں پینڈنگ کرنے کے ضمن میں نے ای این ڈی کی سفارش کر دی اور جو کورٹ انسپیکٹر جس نے کیس پاس کیا تھا اس کے خلاف بھی لکھ کے بھیج دیا۔ چنانچہ مجھے اگلے دن حسن وزیر آفریدی ایس ایچ او آئے، انہوں نے کہا جی میں مجبور تھا، یہ جو مستقیس مقدمہ کے والد ہیں یہ ڈائریکٹر ہیں ایپا کے، تو وہاں ہمارے ڈی آئی جی صاحبان کورس کرتے ہیں، مجھے وہاں انہوں نے بلا کر حکم دیا کہ پرچہ درج کریں، اس وجہ سے میں نے یہ پرچہ درج کر دیا تھا۔ یہ سارے واقعات سننے کے بعد میں نے یہ کیس سارا خارج کر دیا اور چند دنوں بعد ضیاء الرحمان صاحب جو ڈائریکٹر تھے وہ آئی جی صاحب کے پیش ہو گئے۔ آئی صاحب نے مجھے بلا لیا اپنے دفتر کے، آپ نے یہ کیس کیوں خارج کیا ہے؟ تو میں نے آئی صاحب کو ساری ڈیٹیل بتائی،
ملک خدا بخشوان صاحب اس وقت آئی جی تھے آزاد میں. میں نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ کوئی قابل استناد جرم نہیں ہوا، یہ صرف ڈائریکٹر صاحب کے اثر و سوق سے سینئر پولیس افسران کی مداخلت سے مقدمہ درج ہوا ہے، اور یہ جانبداری تھی اور انتہائی زیادتی تھی ایک گروپ کے ساتھ. اس لیے اب دونوں گروپوں کے خلاف میں نے 160 کا استغاثہ کر دیا کہ جو معاملہ جرم بنتا ہی نہیں تھا، اتنا ہی بنتا تھا جتنی انہوں نے دونوں درخواستیں دی تھیں SSP کے پاس، اور وہ انہوں نے مارک کر کے تھانے میں دی تھی. اب SHO سٹی پرکت نے جو بڑا سینئر افسر تھا نے DIG کے دباؤ پر مقدمہ درج کر دیا نئی درخواست لکھ کر. اس طرح تو پھر پولیس کی بدنامی کا باعث بنتی تھی. میں نے یہ سارا کیس خارج کر دیا، اور آئی صاحب نے پھر آخر پہ میری بات سے اتفاق کیا. یہ بات میں اس لیے آج بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی سینئر افسر کے دباؤ میں آ کر کوئی ایک آدھ آدمی غلطی کر لیتا ہے تو اس طرح اس کا اندیشہ یہ ہوتا ہے باقی پارٹیاں، دوسری پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے پولیس سے عدم اعتماد کر لیتی ہے. اب DIG صاحب نے اگر SHO کو یہ بات کہی تھی تو اسے کہہ دینا چاہیے تھا سر یہ جرم نہیں بنتا. یہ دونوں اپلیکیشنیں آئی ہیں میرے پاس، ان کا مضمون یہ ہے، اس سے صرف 160 کا استغاثہ بنتا ہے. اب اگر وہ SHO بر وقت کہہ دیتا تو اس کی بات کو سنوائی ہوتی ہے، وہ مانی جاتی ہے، چونکہ اس نے ہمیشہ اس کو جواب دینا چاہیے تھا. اس انکوائری میں اس کی 3 ایگریمنٹیں سٹاپ ہو گئی. اب وہ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ وہ DSP بننے کے نزدیک تھا، وہ DSP نہ بن سکا. آخر پہ جو اس کے آڑے آئی یہ 3 ایگریمنٹیں آئیں اور 1-2 انکوائریاں اور میں نے اس کے خلاف کی تھی، اور وہ DSP نہ بن سکا. یہ قابل افسوس بات ہے کہ ایک افسر نے اپنا مستقبل داؤ پہ لگا دیا صرف ایک سینئر کے پریشر میں آ کر. میری سب لوگوں سے گزارش ہے کبھی پریشر میں نہ آئیں، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو کسی کا بنتا ہے وہ کر لیں گے، اور آپ وہ دنیا میں آخر میں بھی آپ سرخرو رہیں گے. میں 16 جون 1918 کو ریٹائر ہوا ہوں بروز عید الفطر والے دن. آج مجھے 5.5 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے. میں آج بھی جس افسر کو فون کرتا ہوں، ایون دن کسی سیکٹری کے پاس کسی کام کے لیے جاتا ہوں اور منٹ لگا کے اگلے مجھے کام کر کے دیتے ہیں اور چائے بھی پڑھاتے ہیں. اور وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے کبھی لالچ نہیں رکھی اور کبھی جانبداری نہیں برتی. انسان ہے، ہو سکتی ہیں غلطیاں داروں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے آج کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صرف یہ مقصد تھا کہ سینئر افسران کے پریشر میں نہ آیا کریں، اور ان کو جا کے وضاحت کریں. اگر کوئی جانبداری کرنا آپ کو بتاتا ہے آپ بالکل ہرگز نہ کریں، اپنا مستقبل داؤ پہ نہ لگائیں. اب حسن وزیر آفریدی ہمارے ساتھی تھے بہت اچھے، ان کی صرف ترقی DSP اسی وجہ سے نہ ہو سکی کہ انہوں نے جانبداری کیس درج کیا تھا. اللہ حافظ، السلام علیکم.